اللہ الرحمن الرحیم. محترم پروفیسر عبید کمار صاحب، محترم طارق قادری صاحب، محترم آصف علی خان صاحب، فرزند ارجمن بیرسٹر سردار علی خان صاحب مرحوم، جناب حامد محمد خان صاحب، جناب نعیم اللہ شریف صاحب، محترم خواتین و حضرات، آج ہم بیرسٹر سردار علی خان صاحب ایکٹنگ چیف جسٹس آندھرا پردیش ہائی کورٹ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس میٹنگ کے آرگنائزر پروفیسر عبید کمار صاحب کو میں مبارکباد دیتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عالی جناب آپ کو توفیق ہوئی بیرسٹر صاحب کے اس جلسے کو منعقد کرنے کی، ورنہ حیدرآباد کے مسلمانوں کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ انہوں نے کیا کھویا. You have realized what is the loss sustained because of the death of Sardar Ali Khan صاحب. کم از کم آج کی اس میٹنگ کے بعد میں یہ امید رکھتا ہوں کہ دوسرے آرگنائزیشن سردار علی خان صاحب کی یاد میں جلسوں کا انعقاد عمل میں لائیں گے اور ان کے یادوں کو الہائے عقیدت پیش کریں گے. ہر پھول گلاب نہیں ہوتا، ہر پھول گلاب نہیں ہوتا، ہر آدمی جناب نہیں ہوتا. ماں بچے کو جنم دیتی ہے، اس وقت بچہ آدمی ہوتا ہے، آدمی کا بچہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ بچہ اپنی قابلیت سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی علمی تبحر سے، استعداد سے آگے بڑھتا ہے، اونچا ہوتا ہے، خط اونچا ہوتا ہے، تو وہ انسانیت کے درجے پہ پہنچتا ہے، اس کو انسان کہا جاتا ہے. ہر آدمی انسان نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے انسان ہوتا ہے، بڑی مشکل سے انسان ہوتا ہے. اس لیے شاعر نے کہا مت سہل ہمیں جانو، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. اس ارض دکن کے پردے سے ایک ایسا انسان بھی برآمد ہوا جسے آج آپ ہم بیرسٹر سردار علی خان صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں. فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. انسان بننے کے لیے بہت محنت لگتی ہے، اور سردار علی خان صاحب نے محنت کی. میرا ان کا پہلا انٹریکشن، پہلا انٹروڈکشن، یا پہلے جو میں نے ان کو دیکھا اس وقت میں لاکھا طالب علم تھا. عثمانیہ یونیورسٹی میں ایوننگ سیشن سے ہم ایوننگ کالج لا سیشن سے ہم LLB کر رہے تھے چادر گھاٹ میں، جو لا کالج ہے جسے چادر گھاٹ پہلے ہائی اسکول یا کالج کہا جاتا. وہاں جب ہم کانسٹیٹیوشنل لا پر پہلا لیکچر سننے کے لیے جمع ہوئے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر سردار علی خان صاحب سوٹ پہنے ہوئے تشریف لائے، اور دیکھتے ہی ساری کلاس سہم گئی، کیونکہ پہلی مرتبہ ہم ایسے اونچے پورے انسان کو ایک لیکچرر کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے. اور جب آپ نے لیکچر دیا کانسٹیٹیوشن پر، اس وقت ہم LLB فرسٹ ایئر میں پہلا لیکچر، بہت سارے بچے اردو میڈیم کے، بہت سارے بچے تیلگو میڈیم سے آئے تھے، کسی نے بھی لیکچر فالو نہیں کیا، سمجھ نہیں سکتے. پھر ہم ایک گروپ بنا کر گئے، کہا انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو ہم نے کہا سرکار یہ آپ کا جو انگلش ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ اتنی معیاری اور اونچی انگلش میں بات کریں گے تو ہم نہ آپ کو فالو کر سکیں گے، نہ امتحان میں کچھ لکھ سکیں گے. تو کہا یہ میں کوئی اپنے سے بنا کر انگریزی نہیں بولتا ہوں، یہ میں نے سیکھی ہے، اس سے کم درجے کی انگریزی مجھے نہیں آتی. آپ کو اونچا اٹھنا ہوگا میرے لیول پر، میرے لیول پر آنے کے لیے آپ تمام کو اونچا اٹھنا ہوگا. الحمدللہ ہم نے محنت کی، ان کے لیکچر کو بغور سنا، ان کے الفاظ کو نوٹ کر کر ڈکشنری فالو کی، اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن لا میں LLM بھی کیا ہوں، اور یہ انہی کی فیض صحبت اور فیض بچھری کا ثبوت ہے. دوسری مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو 1978 میں میں نے ایک جماعت کے لیڈر کے خلاف الیکشن پٹیشن داخل کیا. اس وقت گورنمنٹ لیڈر تھے سردار علی خان صاحب، وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے سامنے سے گزرا تو مجھے آواز دے کر بلایا، کہا شہید میاں ادھر آئیے. میں نے کہا سردار علی خان صاحب بلا رہے ہیں. اندر گیا، سلام کیا، بیٹھا. تو سردار علی خان صاحب نے کہا میاں تم نے کس سے دشمنی مول لی ہے؟ میں نے کہا فرمائیے سرکار کیا حکم ہوتا ہے؟
کس سے دشمنی مول لی؟ طاغوتی قوت سے ٹکرا رہے ہو تم جونیئر وکیل، اور آپ کو دیکھیے اور اس شخص کو دیکھیے جس کے خلاف آپ نے الیکشن پٹیشن داخل کیا. میاں میں تم کو مجاہد کہہ رہا ہوں آج سے، تم شہید نہیں ہے، تم مجاہد ہے. اور آخری وقت تک وہ مجھے ہمیشہ شہید میاں مجاہد کے نام سے یاد کرتے ہیں. جب بھی میں چیمبر میں جاتا ان سے ملنے تو کبھی وہاں ان کا اٹینڈر مجھے نہیں روکتا، کسی بھی وکیل کو نہیں روکتا. ان کا حکم تھا کوئی جونیئر اور سینئر مجھ سے ملنے آنا چاہتا ہے تو فوری اس کو اندر بھیج دیجیے. آج دوسرے ججز تھوڑا بہت تکلف کرتے ہیں وکلا سے ملنے کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا nowadays judges are not friendly with the lawyers. اب ان سے ہمارے سے کوئی دوستانہ تعلقات باقی نہیں رہے. آج ججز ایک قسم کا ایک دوری مینٹین کر رہے ہیں لائرز. میں نے امریکہ میں بھی ججز کو دیکھا ہے، جب عدالت میں داخل ہوا تو ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عدالت میں آنے کے بعد میں بڑھ گیا مجھے کون پہچاننے والا ہے، ایک آرڈنری آدمی کیسے بیٹھے رہا. جب جج پہلی مرتبہ عدالت میں آیا سبھی لوگ کھڑے ہو گئے. جج بیٹھنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے سوال یہ کیا، مسٹر ولسن ہاؤ آر یو؟ ایک ایک کا نام لے کر آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کیسے. ان لوگوں نے کہا وی آر آل وی آر اوکے وی آر آل ہیپی. پھر جب پہلا کیس شروع ہوا تو جج نے پھر وکیل سے مخاطب ہو کے کہا یس مسٹر ولسن آئی ہیو ریڈ یور کیس. You have got a very tough case, Mr. Wilson. I hope that you may not take much time of this court. آپ زیادہ وقت نہیں لیں گے عدالت کا. وکیل صاحب نے کہا سرکار میرا یہ کیس ہے، یہ کیس ہے، بس 5 منٹ میں کاروائی ختم. ایسا لگ رہا تھا ایک دوست بات کر رہا ہے دوسرے دوست، بالکل ہلو ہائے آپ کے بچے کیسے ہیں، آپ کا فلاں کیسا ہے، آپ کے حالات کیسے ہیں، یوں بات. لیکن آج ہمارے ججز، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، 40 سال کا میرا تجربہ یہ ہے کہ آج ججز وکیلوں سے امتیازی برتاؤ کرتے ہیں، دوری مینٹین کرتے ہیں. وہ لوگ ہم کو اب بالکل ہی ایک ایسا چھوچ کے سمجھ کے ہم سے برتاؤ کر رہے ہیں. خدا معلوم کیا بات ہے، کیا وجوہات ہے جن کی بنا پر ججز اور وکلا کے درمیان دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے. لیکن سعد علی خان صاحب ایک ایسے جج تھے جنہوں نے ہمیشہ ہر وکیل کو اپنا دوست سمجھا، اپنا بھائی سمجھا، ان کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ ان کے لیول پہ برتاؤ کیا. ان کو یہ سمجھا کہ یہ میرے ساتھ کا وکیل ہے، میرے سے چھوٹا نہیں. تیسرا جو ملاقات کا موقع ملا جب میں نے کتابیں لکھی اور علی جناب سے کہا کہ صاحب آپ میرے رسم کتابوں کی رسم اجرا میں تشریف لائیے. انہوں نے کہا شہید میاں آپ نے کتابیں لکھی ہے، میں ضرور آؤں. میرے 2 کتابوں کے رسم اجرا کے فنکشن میں آپ تشریف لائے. جلسے کی صدارت کی. یوں تو جلسے کی صدارت کرنے کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جلسے کی صدارت نہیں ہے، یہ تو خیز باب مشقت ہے، لیکن 2-3 گھنٹے بیٹھے رہو اور لوگوں کو سنتے رہو. لیکن بیرسٹر صاحب میں یہ بات نہیں تھی. انہوں نے کہا یقیناً میں صدارت کروں گا اور میں ضرور آؤں گا. اور وہ وقت پہ آئے، وقت پہ آئے. ایسا نہیں کہ جناب صدر سب سے لیٹ آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وقت پہ آئے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سعد علی خان صاحب کو جو ہم کو خراج عقیدت پیش کر رہا تھا وہ انیشیٹو پروفیسر ویدیہ کمار صاحب نے لیا. اور جہاں تک ان کے خیالات کا تعلق ہے، ہمیں محمد اقسام نے کہا اور دوسرے مقررین نے کہا کہ وہ ایک دریا تھا کہ بہتا تھا. تقریر کیا تھی، ایک دریا رہتا تھا کہ بہتا چلا جاتا تھا خیالات کا. ان کے خیالات ایسے بلند تھے اور اتنا مطالعہ تھا ان کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم اور مسلم اسلام میں یہ بات باقی نہیں رہی. ایک بیرسٹر شاہ محمد خالدی صاحب رہ گئے، اللہ ان کو عمر دراز دے. ایک بیرسٹر سعد علی خان صاحب تھے جو مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی قابل افتخار شخصیت تھی، قابل فخر شخصیت تھی. اور ہم ان پر جتنا ناز کریں کم. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج سعد علی خان صاحب ہم میں موجود نہیں رہے. ان کے خیالات تلنگانے کے مجھے موقع ملا کیونکہ 1969 سے میں تلنگانہ موومنٹ میں ہوں. میں جب ٹیچر تھا اس وقت نام بدل کے تقریرہ کرتا تھا کیونکہ گورنمنٹ ہائی اسکول کے ٹیچر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ تلنگانہ موومنٹ میں ساتھ لے. تو میں نے اپنا نام عمر شریف رکھ لیا تھا اور عمر شریف کے نام سے تقریرہ کرتا تھا. عمر شریف کے نام سے جیل گیا، عمر شریف کے نام سے لاٹھی کھائی، عمر شریف کے نام سے گیس سے لفار میں پڑے اور ہم برابر ادھر نوکری کرتے رہے، ادھر حکومت کو گالیاں دیتے رہے. اس سلسلے میں ملاقات ہوئی تو بیرسٹر صاحب نے کہا میاں میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ آپ جو مجاہد ہیں تلنگانے کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں، میں آپ کی خدمات کو سلام کرتا ہوں.